الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو بچو؟ اللہ تم سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، تمہارے سروں پر تمہارے شوہروں کے شفقت بھرے پیار بھرے سائے قائم رکھے۔ اللہ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرے۔ اور جو ایسا یہاں آج ہم جڑ کر بیٹھے ہیں، اللہ ہم تمام کو بھی انشاءاللہ جنت الفردوس میں ایک ساتھ بیٹھنا ہمارے کو نصیب کرے۔ ہمارے بچوں کو بھی ہمارے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، تمام کو اللہ دیندار بنا دے، ہمیں دین کا داعی، قرآن کا داعی بنا دے، اور ہمارے بچوں کو بھی انشاءاللہ ہم بچپن سے ہی دین کی طرف کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی دین کی طرف مائل ہو جائے گے۔ اللہ ہمیں دین دنیا کی خوشیاں نصیب کرے، ہمیں دین کے احکامات پر چلنے والا بنا دے، اور قرآن اور نماز کو ہمارے زندگی میں شامل کر دے، آمین۔ اچھی سہیلیاں اپنے دوست کو دین اسلام سے جوڑتی ہے، اچھی سہیلیاں اپنے دوست کو دین اسلام سے جوڑتی ہیں تاکہ وہ جنت میں ایک دوسرے کے پڑوسی بنے۔ آپ بھی اپنے دوستوں کو، سہیلیوں کو اسلامی گروپ کو الحمدللہ کے ساتھ جوڑیں اور جنت کی حقدار بنے۔ زیادہ سے زیادہ اپنی بہنیں، کزنس اور سہیلیوں کو بھی اس گروپ میں ایڈ کریں۔ آپ کی وجہ سے کسی ایک کو بھی ہدایت مل گئی تو جب تک وہ عمل کرے گی تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو جائے گا، الحمدللہ۔ اللہ پاک آپ تمام کو محبت، صحت کاملہ عطا کرے۔ میری دعا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور یہاں سے سیکھیں گے جو آپ کو اللہ کی بہت نزدیک کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا سفر ہر اس روح کے نام جو اللہ سے جڑنا چاہتے ہیں، آمین۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، ایسا کرم فرما کہ تیری روح کے نام، تیری نعمتیں تیری یاد سے غافل نہ کریں، اور تیری آزمائش تیری رحمت سے مایوس نہ کریں۔ اے خالق ہے دو جہاں، ہم تمام تیرے در کے سواری ہیں، تو ہمیں اپنے رضا کی منزل تک پہنچا، وہ تیرا ہی محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔ اے ہمارے معبود، ہم بڑے عاجزی سے آپ سے اپنے گناہوں، برائیوں، نازشوں، بدگمانیوں، نفرتوں، بدعمالیوں، بدگمانیوں اور کوتاہیوں سے معافی مانگتے ہیں۔ ہمیں ہماری تمام سزاؤں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ اے ذی الجلال والاکرام، ہمارے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے رب العالمین، ہماری طرف دعا کو شرف قبولیت عطا فرما، اور ہمیں صراط مستقیم پر استقامت سے چلنے والا بنا دے۔ جو اللہ کے خاطر گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، جو اللہ کے خاطر گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ اس کا نفس اسے چاہ رہا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے عوض اس کا دل ایمان اور کشادگی سے بھر دیتا ہے، الحمدللہ۔ اللہ اس کے رزق میں برکت اور صحت کاملہ عطا کرتا ہے، اور رہا ثواب تو اس کا اندازہ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، الحمدللہ۔ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ تو نے دیا ہے اس پر شکر، اور جو نہیں دیا ہے اس پر صبر عطا فرما، آمین۔ یا اللہ ہماری دل سے دعا ہے کہ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ بے شک تو ہی ہمارا سہارا ہے، تو ہی ہم کو سہارا دینے والا ہے، وہی تو ہے جو بگڑی بنا دیتا ہے، وہی تو ہے جو ڈوبتی نیا کو پار لگا دیتا ہے۔ بس اس پر یقین رکھنا، امید رکھنا، کیونکہ دعا تو دستک کی طرح ہوتی ہے، اور مسلسل دستک سے دروازہ کھل جاتا ہے انشاءاللہ۔ اللہ جنہیں پسند کر لیتا ہے وہ سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں، اللہ جنہیں پسند کرتا ہے وہ سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہر آزمائش میں کامیاب کر، اپنے قیمتی وقت کو فضول چیزوں میں ضائع نہ کریں، کثرت سے دعا کریں، ہر فرض نماز کے بعد، زیادہ کر کے تہجد کی نماز کے بعد سب گڑگڑا کر رونا نہیں آتا تو رونے کی صورت بنا کر دعا کریں گے، اللہ ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں ضرور قبول کروں گا، تو اپنی دعاؤں میں سب کو شامل کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری دعاؤں کے ساتھ دوسروں کو بھی دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ ان کی دعائیں بھی قبول کرے گا، تو اس میں بھی ہمارا حصہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ علم عمل کے بغیر بیکار ہے، علم عمل کے بغیر بیکار ہے۔ اس طرح علم حاصل کرنے کا
نہ پھیلانے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی خزانہ جمع کرے اور پھر اسے خرچ نہ کرے۔ اللہ ہم تمام کو سننے سمجھنے سے زیادہ ان تمام اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق فرما۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی خزانہ ہدایت ہے۔ اللہ ہم تمام کو ہدایت دے، اچھی توفیق فرما۔ نفس بہت ظالم ہے، کبھی گناہوں میں مبتلا کر کے رب سے دور کرتا ہے تو کبھی نیکیوں اور عبادتوں کے غرور میں مبتلا کر دیتا ہے اور اپنے اعمال کو بھسم کر دیتا ہے۔ یا اللہ ہمیں نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے، غروری سے، تکبری سے محفوظ فرما۔ آمین۔ اے ہمارے رب ہمارے قدموں کو اپنے ذاتی جانب موڑ دے، ہم سے راضی ہو جا اور درگزر کر دے۔ اے ہمارے رب ہم پر رحم فرما، کرم فرما، ہماری بخشش فرما، ہمارے گناہ معاف فرما۔ جانے انجانے میں جان بوجھ کر جو بھی ہم سے گناہ ہو گئے اللہ ان تمام گناہوں کو معاف فرما۔ ہم کو ہر آنے والی پریشانیوں سے، ناگہانی آفات سے، بری گھڑی سے، بری نظر سے اور برے وقت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے حق میں اس دعا کو قبول فرما جو ہمارے لیے اچھا ہے۔ ہمیں حسد، جلن اور وقت سے دور فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے اور ہمیں ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دینا نصیب فرما۔ وہ دن محشر کے عذاب سے بچا اللہ۔ یا اللہ ہمیں جو بھی کاروبار کے لیے کہتے ہیں ان کے کاروبار میں ترقی دے، قرض کے بوجھ سے ہلکا کر دے، اور جو بھی انشاءاللہ جو بھی اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہے تو اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما، اور کوئی پریشان ہے تو ان کی پریشانیوں کو، فکروں کو، ان کے تکلیفوں کو دور فرما۔ جو بچے یہاں آئے ہیں، جو نئے بھی آئے ہیں الحمدللہ، ان تمام کو اللہ جو اس چھوٹی سی عمر میں، جوانی میں اپنے وقت کو ضائع کیے بغیر اپنے شوہروں کے سب کام نپٹا کر گھر کے پورے ذمہ داریاں نبھا کر جو وقت سے پہلے آ جاتے ہیں، یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کے ہدایت کے بغیر سب کچھ نہیں ہو سکتا بچوں۔ تو اللہ ان تمام بچوں کو جو آئے بھی ہیں، جو نہیں بھی آئے ہیں، ان تمام کو اللہ جسمانی اور روحانی قوت عطا فرما، ان کے گھروں میں نور ہی نور برسا دے، ان کو کبھی ان کے زندگی میں کبھی پریشانی نہ پھٹے، ان کو دین دنیا کی خوشیاں نصیب کروا، اور اللہ جس کی اولاد نہیں ہے ان کو صالحین اور فرما بردار اولاد دے دے، اور جس کی شادیاں نہیں ہو رہی ہے، گھروں میں بچے شادیاں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ان تمام جوان بچوں کو، لڑکے ہو کے لڑکیاں ہو، ان تمام کے لیے اچھے سے اچھے دینی لڑکیاں اور لڑکے ان کو لیے دلا دے۔ یا اللہ سب کے پریشانیوں کی، والدین سب سے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے طرف ایک قدم بڑھاؤ تو میں 10 قدم بڑھاؤں گا۔ تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے؟ دنیا والوں سے نہیں، ہم سیدھا ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ہماری دعائیں قبول کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ روز محشر میں ہمیں رسوا ہونے سے بچا لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے، اور ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دینا نصیب فرما۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا کرنا، اور تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں مقام کر۔ یا اللہ ہمیں بڑوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق دے، اور ہماری زندگی میں ہمارے والدین کی قدر کرنے کی، ان کی خدمت کرنے کی، اور ان کے ساتھ اچھا سے اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق دے۔ ماں کی دعاؤں سے بڑھ کر دنیا میں کچھ نہیں بچوں۔ اللہ تعالیٰ ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھا ہے تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے؟ دنیا میں ہی ہمیں جنت لے لیں گے۔ اللہ جس کے والدین ہے الحمدللہ، اللہ ان تمام کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور تمہارے سروں پر والدین کا سایہ، بڑوں کا سایہ قائم رکھے، اور جن کے والدین نہیں اللہ نہ کرے، اللہ ان کے لیے ہم کیا کریں گے بچوں؟ ثواب جاریہ کریں گے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، جس طرح انہوں نے ہم کو پار پوس کر بڑا کیا، ہماری ذمہ داری نبھائی، اور ہم کو بڑھتے بڑھتے جوانی میں لاتے لاتے انہوں نے کتنی تکلیفیں سہی، اللہ ان تمام کو ان کے لیے آسانیاں کر دے، ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ والدین کے لیے سب سے پہلے دعا کریں گے بچوں، انشاءاللہ والدین ہی ہمارے لیے اللہ رسول کے بعد سب کچھ ہے، تو انشاءاللہ کیا کریں گے؟ اپنی دعاؤں میں والدین کے لیے بھی ضرور سے یاد کریں گے۔ اللہ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں مقام کر، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، ہمیں اللہ کا تابع دار، فرما بردار، شکر گزار اور ثابت قدم رہنے کی توفیق دے، ہمیں صبر و تقوی عطا فرما۔
کہ اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، جو جان بوجھ کر ہوئے انجانے میں ہوئے، اللہ ان تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم کو مانگنے بھی نہیں آتا، جو بھی ٹوٹی پھوٹی زبانیں دعائیں مانگے، ہمارے ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھے ہوئے نیچے آنے سے پہلے اللہ تو سب کا حال جانتا ہے، ظاہر باطن کا وہ سب کو جاننے والا ہے۔ ہمارے دعا کو اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے ہماری دعاؤں کو اللہ قبول کر دے، یا اللہ ہمارے تمام جائز حاجات کو پورا کر دے، یا اللہ تیرے سوا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہمیں حسد جلن اور بغض سے محفوظ فرما، قرض کے بوجھ سے ہلکا کر دے، کاروبار میں ترقی دے، حلال روزی عطا فرما، یا اللہ یا اللہ یا مالک مشکل کشا، ہر ایک مشکل کو آسان کرنے والا، ایک دروازہ بند ہوا تو 70 دروازے کھولنے والا، ہماری مشکلوں کو وہی آسان کرے گا۔ تو انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ ہماری ضرور سنے گا۔ اور جو بھی بچے یہاں آئے ہیں اور جو بھی پڑھائیں گے تو ہم کیا کریں گے، ہر بات غور سے سنیں گے، سمجھیں گے، خود عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی بتائیں گے۔ اور یہ دن بھر جو کلاسز چلتے ہیں اسلامی کلاسز، ان میں تمام کو، اپنی سہیلیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، بہنوں کو، کزنس کو شامل کریں گے، تو وہ جو سنیں گے اس کا ثواب بھی اس میں سے ہمارا حصہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ ہم تمام کو اچھی توفیق دے، ہدایت دے، ہمارے نیتوں کو اچھی کرنا، یا اللہ سننے سمجھنے سے زیادہ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وعلیکم حافظ۔ السلام نحمدو نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بہت احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر قرآن کی نسبت لا کے جمع کیا۔ الحمدللہ، اللہ کا ہم جتنا بھی شکر کرے اتنا کم ہے۔ دیکھو بہنوں، یہ میں انشاءاللہ آپ لاسٹ میں انشاءاللہ کور اپ کرتی ہوں، پہلے ہم ہماری آیتیں کر لیتے ہیں۔ اوکے، الحمدللہ ہماری آیتیں جو تھی بہنوں وہ کس کے بارے میں چل رہی تھی؟ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ کہہ رہا تھا نا، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کا سینہ کھول دیتا ہے بہنوں، ہے نا۔ اللہ تبارک تعالیٰ جس کے لیے ہدایت کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کا سینہ، اس کا دل کھول دیتا ہے بہنوں۔ پھر ایسے لوگوں کو عبادت کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، ایسے لوگوں کے عبادت میں ان کو لذت پیدا ہوتی ہے، ان کو عبادت میں اتنا مزہ آتا ہے بہنوں، پھر وہ اس عبادت کے بغیر رہ نہیں پاتے۔ جیسے کہ میں مثال سے بتاتی ہوں، جب ہم لوگ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت دیا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو، ہاں ہم نماز پڑھنے لگ رہے ہیں، ابھی کیا ہو رہا ہے بہنوں، ہم کو نماز کے بغیر ہم جی نہیں سکتے۔ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تو گھٹن ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے کہ اللہ میں نماز چھوٹ گئی، اللہ میں نماز چھوٹ گئی، ہے نا۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینے کو کیا کر دیا، کھول دیا، ہمارے دل کو کھول دیا۔ اور اب کیا ہو رہا ہے، گناہ سے نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ پہلے سب ہم لوگ غلط کامیں کرتے تھے، ابھی ہمارا ضمیر ہم کو بولتا ہے کہ ارے تو غلط کر رہی ہے نا۔ پہلے میوزک سنتے تھے، احساس ہی نہیں ہوتا تھا، ابھی تھوڑا سا میوزک کی آواز آتی تو پہلے ہمارا ضمیر بول دیتا ہے کہ تو کیا کر رہی ہے، تو قرآن کلاسز جاتی ہے، تو قرآن کو سنتی ہے، سمجھتی ہے، تو کیا میوزک سن رہی ہے، تو کیوں غیبت کر دی، تو نے ایسا کیوں کسی کے بارے میں بول دی۔ فٹ سے ہمارا ضمیر ہم کو کیا کرتا ہے بہنوں، ہم کو جگاتا ہے۔ تو یاد رکھنا بہنوں، یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہے نا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ سینہ، اس کا دل کھول دیتا ہے، عبادت کی لذت پیدا ہو جاتی ہے، گناہ سے نفرت آ جاتی ہے بہنوں، ہاں۔ اور جس کو اللہ تبارک تعالیٰ گمراہ کرنے کا، ہاں گمراہ چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے، اس کو گمراہی میں چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے، اس کو کیا کرتا ہے بہنوں، اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اس کو سب بھاری پڑتا ہے بہنوں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا بہنوں۔ ایسے انسان کا دل جو اللہ تبارک تعالیٰ بند کر دیتا ہے، ہاں اس کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے نا گمراہی میں بہنوں، تو پتہ ہے بہنوں کیا ہوتا ہے، اس کو دین کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، دین کی باتیں اس کو برا لگتی ہے، اس کا دل ہے نا بہنوں قرآن کلاسز میں، دین کے کاموں میں نہیں لگتا، اس کو سب چیز اس کے سر کے اوپر سے جاتی ہے، اس کو ہے نا دل ہی نہیں کرے گا بیٹھنے کا، یہاں پہ قرآن کلاس میں آ بھی جائیں گے نا تو دل نہیں کرے گا بہنوں۔ اوکے، تو یہ سب چیزوں کو ہم کو یاد رکھنا ہے بہنوں۔
اللہ سے مانگتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے کہ یا اللہ ہدایت کے فیصلے کر دے، ہے نا، یا اللہ میرے سینے کو دین اسلام کے لیے کھول دے۔ اللہ سے ہم کیا کرے، مانگتے رہے، ہدایت کو مانگتے رہے، ہدایت پہ رہنے کی فکر کرتے رہے، ہے نا، الحمدللہ۔ تو یہ سب باتیں کل ہوئی تھی ہماری۔ آج ہماری باتوں پر آ جاتے بہنوں، نیو آیت، آیت نمبر 128، وہ ایکسائٹمنٹ، وہ جوش کے ساتھ بیٹھے، غور و فکر سے بیٹھے۔ آج مجھے اللہ تعالیٰ کیا نصیحت کرنا چاہتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان اور کرم ہے بہن، سچ مچ کہہ رہی ہوں، میرے کو نا ابھی رونا ہی آ جائے گا ایسا لگ رہا ہے، کیونکہ میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم جیسے گنہگار بندوں کو کتنا چاہتا ہے۔ ہم لوگ تو رات دن گناہ کرتے، نافرمانی کرتے، کتنے اس کے حکم کو توڑ دیتے، ہاں کبھی یاد بھی نہیں کرتے، پر اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنا ہم کو کیئر کرتا ہے، کتنا ہم کو یاد کرتا ہے کہ وہ ہمارے گناہ کے باوجود بھی ہم کو لا کے یہاں بٹھاتا ہے، قرآن سے جوڑتا ہے۔ ہاں ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ گناہ سے بچنے کے لیے ہم کو فیوچر کی باتیں کرتا ہے بہنوں، کہ دیکھو کل کے دن کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، سوچو تمہارا کیا حال ہوگا، کل دیکھو ایسا ایسا جمع کیا جائے گا، ایسے ایسے سوال پوچھے جائیں گے، ایسے حساب کتاب ہوگا، تم کو بچ کے رہنا ہے، تم کو ایسا نہیں کرنا ہے، تم کو ویسا نہیں کرنا ہے۔ کون بہنوں، کون اتنی نصیحت کرتا ہے؟ آج ماں بھی ہے نا، ایک حد تک کی بولتی ہے اور پھر بولتی ہے چھوڑ، جا جا کے مر، جو کرنا ہے کر، تو سنتا ہی نہیں ہے نا۔ پر ہمارے اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے، روزانہ نصیحت، روزانہ پیار جھلکتا ہے بہن، روزانہ ہم کو لا کے بٹھاتا ہے، روزانہ سمجھاتا ہے، روزانہ ہمارے آنکھوں کو کھولتا ہے، ہمارے ذہن کو کھولتا ہے، ہم کو اتنا سمجھاتا ہے، اتنا بتاتا ہے، ہاں، اور پھر بھی ہم نہ سمجھے، نہ جانے، نہ کرے، تو ہم سے زیادہ بے وقوف، ہم سے زیادہ برا انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا، ہے نا بہنوں۔ دیکھو نا اللہ تعالیٰ آج کی آیتوں میں کل فیوچر میں کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو آج بتا رہا ہے، تو ہم کیا کریں گے، غور و فکر سے بیٹھیں گے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اور اس دن، کس دن بہنوں، کس دن؟ قیامت کے دن تم نے اور میں نے تو نہیں تھے نا، ہم تو نہیں دیکھے نا، پر اللہ تعالیٰ کیسے بتا رہا ہے نا کہ دیکھو قیامت کے دن کیا ہوگا۔ ہاں اس دن کیا ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا، سب کو گیدر کرے گا۔ ہاں کس کو؟ اولین سے لے کے آخرین تک، اگلے سے لے کے پچھلے تک، سب کو جمع کرے گا۔ اور جمع کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کیا بولے گا؟ ایک ایک چیز پر سوچو بہنوں، کتنی باریکی بتا رہا ہے۔ ہاں اور کیا بولے گا؟ یا معاشر الجنس، اے جنوں کے گروہ۔ ہاں اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اے جنوں کے اسمبلی، اے جنوں کا گروپ، جنوں کا گروہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کس کو؟ جنوں کو کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ بے شک تو نے کیا کر دیا، تو نے بہت زیادہ لوگوں کو، یعنی بہت زیادہ جو ہے لے لیا انسانوں میں سے، یعنی تو نے کیا کیا؟ جنات سے کہا جا رہا ہے بہنوں کہ تو نے میرے انسان کے بندوں میں سے، نہیں انسانوں میں سے تو نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، مسلیٹ کر دیا، ان سے فائدہ اٹھایا، ہاں ان کو بھٹکا دیا۔ کس کو بول رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ جنوں کو۔ سب سے پہلا خطاب انسانوں سے نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ، جنوں کو خطاب کر رہے، جنات سے پہلے سوال پوچھیں گے۔ ہاں کیا کیا تم نے؟ ہاں اللہ تعالیٰ کیسے پوچھ رہے ہیں نا، کیا کیا تم نے؟ میرے انسانوں کو تم نے بھٹکا دیا۔ ہاں شیطان نے بولا تھا نا بہنوں اللہ تعالیٰ سے، جب اللہ تعالیٰ کہتے کہ جا نکل جا یہاں سے، جنت سے نکل جا، ہاں تو اس نے کیا بولا کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کو نہیں چھوڑوں گا، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، سب جگہ سے میں ان کو بھٹکاؤں گا، بہکاؤں گا۔ اور کون بہکیں گے بہنوں؟ کون بہکیں گے پتہ ہے؟ جو شکر نہیں کرتے، تیرے وہ بندے جو تیرا شکر نہیں کرتے، وہ بھٹک جائیں گے، وہ بہک جائیں گے۔ صرف مخلص بندے ہوں گے بہنوں، اخلاص والے بندے ہوں گے جو نہیں بھٹکیں گے، نہیں بہکیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم کو اخلاص والے بندوں میں سے بنا دے، ہم کو مخلص والے بندوں میں سے بنا دے۔ اللہ ہم اس لائق کے نہیں ہے، اللہ ہم سر سے پیر تک گنہگار ہے، پر ہم کو اللہ بس تجھ پر توکل ہے، بھروسہ ہے، یقین ہے کہ تو یہاں پہ کوئی دعا رد نہیں کرتا،
یا اللہ ہم سب کی دعا کو قبول کر لے، یا اللہ ہم سب کو یا اللہ تو ہدایت کے فیصلے کر دے، مخلص بندوں میں سے بنا دے، شکر کرنے والے بندوں میں سے بنا دے۔ کیا ہوتا ہے بہنوں، جب ہمارے کو کوئی بھی پرابلم آتا ہے، جب کوئی چیز ہم کو کوئی پرابلم آتی ہے، کچھ بھی ایسا ہوتا ہے، ہم لوگ ناشکری کے الفاظ بولتے ہیں، اور پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس چلے جاتے ہے کہ نہیں بہنوں؟ یہی چیز یہاں بتائی جا رہی ہے، یہی چیز یہاں پہ بولے جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو نے میرے بہت سے میرے بندوں کو، انسانوں کو تو نے کیا کیا، مجھ سے لے لیا ہے نا، ان کو گمراہ کر دیا، ہدایت کے راستے سے ان کو بھٹکا دیا۔ اللہ ہم سب کی کیا کرے، حفاظت کرے۔ اب جو ہے کون بول رہا ہے، اور کہیں گے، اب یہ سب فیوچر ٹینس ہے بہنوں، فیوچر، اور کہیں گے ان کے اولیاء، کون، ان کے فرینڈز بولیں گے، ہاں کس میں سے، انسانوں میں سے، جو ان کے فائدے آپس میں ایک دوسرے کے اٹھا رہے تھے بہنوں۔ یاد رکھنا بہنوں، آج دنیا میں کوئی پرابلم آتا ہے، ہم لوگ جاتے ہیں موکل کے پاس، موکل، عامل، پتہ نہیں کس کے پاس تو ہم لوگ چلے جاتے ہیں۔ دیکھو بہنوں، کچھ لوگ جینیون ہوتے ہوں گے، میں نہیں کہتی ہوں، مگر اکثریت وہاں پہ کیا تعویذ دیتی، کیا وظیفے دیتے، کیا لکھ کے دیتے، کیا اگربتی دیتے، کیا اتارنے بولتے، ہم کو نہیں معلوم۔ ابھی مجھے بہن نے ایک ویڈیو بھیجی بہنوں، اس میں ایک بیچارے ایک انسان جو ہے گلوز پہن کے وہ ایک تعویذ کھول رہے بہنوں، آپ یقین نہیں کرو گے، میں حیران ہو گئی، حیران۔ وہ تعویذ کھول رہے، ایک کپڑا کالا کپڑا، پھر دوسرا کالا کپڑا، پھر اس میں پلاسٹک، اتنے اس کے پروٹیکشن کے اندر ایک چھوٹا سا پیپر نکلا جس میں ہے نا، اس نے کہا کہ پڑھو، جس نے کھولا نا، جو کیمرہ شوٹنگ کر رہا تھا، اس نے کہا کہ دیکھو تم پڑھو، تم پڑھو، تو وہ جو لڑکا تھا وہ پڑھ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، وہ یہ تو سورہ فاتحہ لکھا ہوا ہے، ہاں سورہ فاتحہ بہنوں، اور میں بھی سچ مچ میں بھی ساتھ میں پڑھ رہی ہوں، میں بھی سوچ رہی ہوں ہاں سورہ فاتحہ تو ہے کر کے۔ پھر وہ جس نے تعویذ کھولے، انہوں نے کہا غور سے پڑھو، غور سے پڑھو، تو میں بھی زوم کر کے دیکھ رہی ہوں کیا ہے کر کے، قسم سے بہنوں نہیں سمجھ میں آیا مجھے بھی، میں بھی بول رہی ہوں سورہ فاتحہ تو لکھا ہے، کیوں اتنا بول رہے پڑھو پڑھو پڑھو، کیا اتنا پڑھو؟ اب یقین نہیں کرو گے، سورہ فاتحہ کا الحمد لکھا ہے، اور لاسٹ میں رب العالمین ہے، اوکے، اور وہ آیت ہے، مگر جو بیچ میں جو اللہ ہے نا، وہ اللہ نہیں تھا بہنوں، کیونکہ ہم کو اتنی عادت ہو گئی ہے نا، ہم لوگ سٹارٹنگ کا اینڈنگ کا دیکھتے نا، جب ہم لوگ پڑھتے، بیچ کا تو ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں، ہم کو لگتا ہے وہ اللہ ہی لکھا ہوگا، پر وہ اللہ نہیں لکھا تھا بہنوں، وہ کچھ اور ہی لکھا تھا۔ اور مگر ہم لوگ کو عادت نہیں ہے نا، ہم لوگ تو ایسے ہی پڑھتے رہا ہے نا، مگر آپ یقین نہیں کرو گے بہنوں، لکھا تھا جیسے سورہ فاتحہ ہے، مگر غور سے دیکھنے پہ پڑا چلا تمام تعریفیں کسی اور کا نام، کوئی اور ہی تھا، وہ اللہ نہیں تھا، کچھ اور تھا، اور کیا تھا وہ، رب العالمین، جو رب ہے عالمین کا۔ سوچو بہنوں، اگر کوئی میرے سے ان پڑھ گواری جب بول رہا ہے کہ سورہ فاتحہ لگ رہا تھا، مگر وہ سورہ فاتحہ نہیں تھا۔ قرآن کی آیت سے لوگ کسی کے ہدایت کے فیصلے بھی کرتے ہے نا، اور اس قرآن کے ذریعے سے ہی وہ لوگوں کو کیا کرتے ہیں، گمراہ بھی کرتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے بہنوں، انسان جنات کے پاس جاتا ہے، اس سے مدد مانگتا ہے، اس سے یہ کرتا ہے، اور پھر جنات بھی کیا کرتے ہیں، جنات کو بھی حکم نہیں ہے یہ سب غلط کام کرنے کا، اور جنات بھی کیا کرتا ہے، وہ بھی کیا کرتا ہے، وہ انسان کو مدد کرتا ہے، یعنی ان لوگ کا ایک کیا ہوتا ہے بہنوں، اگریمنٹ ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ سب جو ایک دوسرے کے ساتھ یہ لوگ کر رہے، ہاں فیوچر بتاتے ہیں، ہاں یا تو پھر ایک دوسرے سے پناہ لیتے ہیں، ایک دوسرے کی جو مدد کرتے ہیں، اور غلط ٹریک پہ چلتے ہیں۔ ایسی ایک عورت تھی، میں نے بتائی تھی واقعہ، جو ایک عورت تھی سعودی کنٹری میں کہیں پہ، اور اس نے خود بتائی تھی کہ بہت ساری عورتیں مین اس کے کانٹیکٹ لسٹ میں، اس کے فون میں عورتیں تھی بہنوں، عورتیں جو کیا کرتی ہے، جادو کرتی ہے، اثرات کرتی، پتہ نہیں کیا کیا تو کرتی ہے، کیوں کرتی ہے بلیک میجک، اپنے ہی خاندان والوں پر، کیوں، حسد، کمپٹیشن، جلن، ہاں دشمنی، نفرت، یہ سب چیزوں کے وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں بہنوں، بلیک میجک کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ان کو یہ سب کرنا منع تھا، مگر یہ لوگوں نے کیا کیا، اسی سے اپنے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچایا۔
हाँ, तो अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं कि उनके अक्सरियत ने, जिन्नात के अक्सरियत ने क्या किया, इंसानों को भटकाया, और कहेंगे उनके कौन दोस्त, इंसानों में से हमारे रब, हाँ, हमने एक दूसरे से क्या उठाया, नफा उठाया, बाज ने बाज से क्या उठाया, नफा पहुंचाया, यानी बेनिफिट हमने एक दूसरे को किए। अब हम लोग पहुंच गए हमारे कहाँ, उस मुद्दत को, यानी हमारी मुद्दत पूरी हो गई, हम मर गए, है ना, और अभी हम लोग कहाँ पहुंच गए, अल्लाह के पास, है ना। यानी कि अभी ये फ्यूचर में हो रहा है ना, अभी ये लोग हशर के मैदान में शायद खड़े हैं और बातचीत चल रही है बहनों। तो अब एक दूसरे से अल्लाह ताला सवाल पूछ रहा है। अब ये लोग बता रहे, क्या बता रहे कि हाँ अल्लाह, हमने एक दूसरे से फायदा उठाया, हाँ, और हम जो है अभी आज पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, हमारी मुद्दत को, वो जो तूने क्या किया, मुकर्रर किया हमारे लिए। तो अल्लाह ताला जब ये सब सुनेगा, तो अल्लाह ताला ये नहीं कहेगा कहेगा कि हाँ अच्छा किया तूने, हाँ अच्छा काम कर आए, एक दूसरे को फायदा ही ना पहुंचाए, मदद ही ना करे, नहीं, गलत मदद करे, गलत तरीके से करे। समझ में आ रहा है? यानी कि जो काम करने के लिए इंसान और जिन्नात को मना किया था, क्या जादू नहीं करना, ब्लैक मैजिक नहीं करना, क्या करते बहनों, वो जमाने में भी होता था कि जब भी इंसान कहीं जाता था, वो वादी में जब जाता था, तो वो वहां पे बैठ के बोलता था कि जो भी यहाँ पे जिन है, बड़ा जिन, मैं तेरे से पनाह लेता हूँ। हालांकि पनाह किससे लेना चाहिए था, अल्लाह से, कि या अल्लाह हमारी हिफाजत कर। आयतुल कुर्सी पढ़ना है हमको बहनों, क्या करना है, आयतुल कुर्सी पढ़ना है सुबह शाम, ताकि ऐसे शैतान, ताकि ऐसे बुरे जिन्नात से हमारी हिफाजत हो, उनके शर से हम बचे। और हम लोग क्या करते हैं, अरे यार मैंने बहुत पढ़ी सूरह फातिहा, सूरह फलक, सूरह नास, कुछ नहीं होता है, बच्चे की नजर नहीं हट रही है, बच्चा रोता रहता है। हाल ही में एक औरत ने मुझे कहा कि मेरा बच्चा रोता रहता है, मेरा बच्चा ऐसा होता है, इसके लिए हम लोग क्या करें, बच्चे को तावीज पिला दिए। यानी कि जो चीज गलत है, नहीं करना है, वो आज क्यों कर रहे हैं। इंसान क्या करता है, अपना फायदा सोचता है बहनों, हाँ, अपना। अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं वो नहीं सुनने को तैयार है। हमको क्या लगता है, हम क्या देख कर रहे हैं बहनों, कितनी नाशुक्री कर रहे हैं। हाँ, जो काम करने के लिए मना कर रहा है, वही काम जब इंसान करता है, एक दूसरे से फायदा उठाएंगे, तो कल उनका क्या अंजाम होगा। अल्लाह तबारक ताला रहीमों का रहीम बता दिया, देखो कल क्या अंजाम होगा। फिर हम आके कल के दिन बोल ही सकते कि अल्लाह, मेरे को तो मालूम ही नहीं था, अल्लाह मुझे नहीं मालूम था, अल्लाह नहीं बोल सकते हम लोग, क्योंकि अल्लाह ताला क्या कह रहा है, कह रहा है कि आग उनका क्या रहेगा, ठिकाना रहेगा, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे, मगर जो अल्लाह चाहे। यानी हो सकता है कि जितना उन्होंने गलत काम किया था, उतना देर वो रहे, इतने साल वो लोग रहे, फिर क्योंकि उनके अंदर ईमान है, हाँ, उनके अंदर राय के बराबर ईमान है, तो हो सकता है वो कभी ना कभी बाहर आ जाए। ये सब अल्लाह के हाथ में फैसले, इंसान कुछ नहीं कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो जब तक अल्लाह चाहेगा, उसका ठिकाना क्या रहेगा, आग रहेगा। बेशक तुम्हारा रब क्या है, खूब हिकमत वाला, खूब जानने वाला, उसके फैसलों में कोई जुल्म नहीं है बहनों, उसके फैसलों में हिकमत है, वो सब कुछ जानता है। अंधाधुन वो फैसले नहीं करता, अंधाधुन वो नहीं चाहता कि मैं किस मजा चकाऊं उसको, नहीं। जब लोग अपने आप पर खुद जुल्म करते हैं बहनों, अल्लाह किसी पर क्या नहीं करता, जुल्म नहीं करता। जब अल्लाह तबारक ताला ने हमको ऑलरेडी बता दिया, अपने फैसलों पे खुश रहो। जो अल्लाह ताला ने हमको, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमको जो बातें बताए हैं, वो बातें करो ना, वो हरकतें करो ना, वो वजीफे पढ़ो ना, वो काम करो ना। अगर हम उसके खिलाफ जाते हैं, है ना, कितने लोग आज है ना मौकिल के पास जाते, आमिल के पास जाते, पता नहीं कहाँ कहाँ तो जाते, क्या क्या तो करते, अपना फ्यूचर पूछते बहनों। इस्तिखारा की नमाज है, बच्चों के नसीब के लिए इस्तिखारा करो, खुद करो, हाँ, दूसरों के पास जाके पूछते, शादी करूं नहीं करूं, जॉब उसका बिजनेस करूं नहीं करूं। अरे मशवरा अलग होता है, पर किसी से अपना फ्यूचर जानना, ये सब क्या है बहनों, हाँ, ये सब क्या है, मना है। उन ऐसे लोग का ठिकाना फिर क्या होगा, आग होगा बहनों, आग। अल्लाह हम सबकी क्या करे, हिफाजत करे। और इसी तरह अब अल्लाह ताला देखो वो क्या कह रहा है कि इसी तरह क्या होता है, हम मुसल्लत करते हैं, अल्लाह तबारक ताला मुसल्लत करता है ऐसे जालिमों को बास पर, यानी ऐसे लोग जो ऐसे गलत काम करते हैं ना,
ہاں، یعنی کہ جو ایسے غلط کام کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ بھی کیا کرتا ہے، ایسے لوگ جو ہے جو ظلم کرتے ہیں وہ دوسرے ان کو ایسے ہی مل جاتے ہیں، جو ان کا کیا ہو جاتے ہیں، حمایتی ہو جاتے ہیں، جو باعث کے مددگار ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا. یعنی کہ ایسے گنہگاروں کے ساتھ، ایسے گناہ جو کرتے نا ان کے ساتھ ہی ایسے لوگ حمایتی ہو جاتے ہیں. مشرک کے ساتھ، ہاں، ایسے لوگ جب کل اٹھیں گے بھی تو کیا ہوئیں گے، مشرک کے ساتھ ہوں گے، جادو کرنے والے جادوگر کے ساتھ ہوگا، جنات کے ساتھ ایسے گروہ ہوں گے. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں؟ جو کام جو دنیا میں کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ رہے گا بہنوں. اچھے اچھوں کے ساتھ رہیں گے، برے برے کے ساتھ رہیں گے. تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی کیا کریں گے بہنوں، ایسے لوگوں کے ساتھ اسی طرح ہم مسلط کرتے ہیں بعض ظالموں کو بعض پر. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے جو انہوں نے کیا کیا، ظلم کیا، گناہ کیا، ایسا جیسے انہوں نے کام کیا. یہ سب بہنوں کیا اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں ہم کو بتاتا ہے کہ جو بھی اس قرآن سے ہٹتا ہے بہنوں. اب دیکھو بہنوں، اگر میں قرآن کلاسز میں نہیں آتی، اس قرآن کی آیتوں کو نہیں سمجھتی، اس علم سے دور ہوتی، تو میں بھی شاید ایسے ہی کام میں رہتی نا. میرے کو سسرال میں پرابلم آتا، میں بھی چلے جاتی، دیکھو میری ساس اچھی نہیں ہے، کچھ کرو ساس کو، ہاں، پھر وہ شکر دیتا ہے، شکر ڈال کے چائے میں پلاؤ، ہے نا. ایسے سے کتنے ہم نے واقعات سنے بہنوں. لو یہ تعویذ پہن لو، نہیں یہ دیکھو یہ پیپر ڈال کے وہ پتہ نہیں کچھ تو کچھ کرو، ہے نا. کیا کیا ہم سنتے ہیں بہنوں، ایسے ایسے کام اور وظیفے دیتے وہ لوگ. تو کیا ہوگا بہنوں، اگر علم نہیں ہوگا تو انسان یہی کام کرے گا، ہے نا. تو اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے، قرآن سے کنیکٹ ہونا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں کہتا ہے کہ جو انسان قرآن سے دور رہتا ہے، قرآن سے دور رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، مقرر کر دیتا ہے. whoever turns away from the remembrance of mind، اللہ تعالیٰ کی جو اس یاد دلانی سے دور رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کس کو مقرر کر دیتا ہے، شیطان کو مقرر کر دیتا ہے. پھر وہ اس کو کیا کرے گا بہنوں، شیطان کے ساتھ رہے گا تو کیا ہوئے گا، شیطانی کام ہی کرے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اللہ کیا کرے، ہم سب کی حفاظت کرے، ہے نا بہنوں. آمین آمین آمین. ہم کو ہمیشہ اللہ کے اس نور کے ساتھ رہنا ہے. سب کو یہ دو آیتیں سمجھ میں آئی بہنوں؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ. الحمدللہ اچھے سے سنایا. الحمدللہ. سب بہنیں جاگ رہے، سو رہے، کیا کر رہے؟ چلو بتاؤ. جاگلے کو ہیں جاگ رہے. سمجھ میں سب کو اچھے سے آ گیا؟ الحمدللہ. ابھی حال ہی میں کیا ہوا پتہ، بچی میرے کو بول رہی تھی کہ میں پورا دن نماز قرآن پڑھتی رہتی، اس میں میرا ٹائم چلا جاتا ہے. اوکے، تو میں نے بولی کہ چلو اچھی بات ہے، نماز قرآن میں رہنا چاہیے، نہیں کر کے نہیں. مگر اس نے مجھے کیا الفاظ بولی پتہ ہے، میں وظیفوں میں ہی رہتی مجھے وظیفے ہی پڑھتی رہتی ہوں. تو میں نے بولی کیا وظیفے میں پڑھتی رہتی ہے، کیا معمولات پڑھتی رہتی ہے؟ تو میں نے بولی، میں نے پوچھنے کی دیری اس نے مجھے پورا لکھ کے ہی بھیج دی واٹس ایپ میں. یعنی کہ اس نے مجھے لکھی فجر کے بعد سورہ فجر پڑھتی ہوں، ظہر کے بعد فلاں سورہ پڑھتی ہوں، عصر کے بعد سورہ عصر پتہ نہیں کیا کیا تو پڑھتی ہوں، پھر مغرب کے بعد یہ سورہ، عشاء کے بعد یہ سورہ. یعنی 3 سورتیں ہی پڑھتی رہتی ہے بہنوں. تو سوچو بہنوں، شیطان ہے نا، شیطان وہ کیسے دھوکے میں ڈالتا ہے پتہ ہے، وہ ہم کو ایسے معمولات، ایسے وظیفوں میں، ایسے کاموں میں بٹھا دے گا. میں نے ابھی جوائن کیا تھا، لائٹ نہیں تھی. اوکے سوری. اوکے 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 الحمدللہ. تو کیا کرتا ہے نا وہ بہنوں، شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ ایسے کاموں میں ہم کو بٹھا دے گا، ہم کو بھی لگے گا کہ ہاں میں نیک کام کر رہی ہوں، پر کبھی وہ ہم کو قرآن کو سمجھنے نہیں دے گا بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی پورا دن وہ چاہے گا کہ ہم تسبیح لے کے بیٹھ جائے. اوکے، پورا دن وہ چاہے گا کہ ہم جو ہے ایسے کامیں کرتے رہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مگر وہ ہم کو کیا نہیں کرنے دے گا،
कुरान को समझने नहीं देगा। मैंने वो बच्ची को वही समझाई कि तुम क्या कर रहे हो, पूरा दिन जो कुरान पढ़ रहे हो सवाब है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं करके नहीं, मगर तुम वो भी पढ़ रहे हो जो साबित नहीं है। हाँ, मतलब वो अपना ही कर रही है। मतलब उसको क्या लग रहा है, फजर है तो फजर, सूरा फजर, फजर के बाद पढ़ो, असर है तो असर के बाद पढ़ो, जोहर है तो मतलब उसके बाद पढ़ो। समझ में आ रहा है? हाँ, एक आध उसका सही था, जैसे कि मगरिब, जैसे कि सूरे मुल्क सही था, हाँ, सूरे अलीफ लाम मीम सजदा सही था, बाकी तो वो सब अपना पढ़ रही थी वो। तो मैंने उसको वही समझाई कि तुम ये पूरा दिन यही इसी में रहोगे, मतलब दूसरा कुछ करने का टाइम ही नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? यानी शैतान कैसे बहकाता है, तुमको समझ में आ रहा है बहनों? कैसे गफलत में डाल देता है, कैसे हमको बड़ी बड़े नेकियों से छोटे छोटे नेकियों पर लेकर आ जाएगा। जो जरूरी काम है ना बहनों, वो करने नहीं देगा, मगर जो बहुत अदना जरूरी है वहीं पर हमको क्या करेगा, मसरूफ कर देगा। समझ में आ रहा है? शैतान अव्वल तो चाहता ही नहीं है कि हम हिदायत पर रहे, हम कुरान से जुड़े रहे, और अगर हम जुड़ भी गए ना बहनों, तो यहीं पे हमको अटका देगा कि ये तब पढ़ो, ये उतने बार पढ़ो, ये वजीफा पढ़ो, ये अमाल पढ़ लो, ये पढ़ के दम करो, वो पढ़ के दम करो। समझ में आ रहा है? यही इसी में मसरूफ कर देगा बहन, मगर हमको इससे बाहर सोचने करने नहीं देगा। ये शैतान का क्या आ जाता है, समझे, प्लानिंग। और हमको भी लगता है कि हाँ भाई हम सही कर रहे हैं, हाँ भाई मैं सही हूँ, मैं हिदायत पर, मैं तो रात दिन कुरान पढ़ती हूँ। अगर उनको अगर एक आयत भी समझ पूछो ना कि क्या मतलब है इसका, इसमें अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। किसी ने कहा कि भाई जॉब के लिए ये पढ़ो तो पढ़ रहे, किसी ने कहा शादी के लिए पढ़ो, हम पढ़ रहे। हाँ, इसी में लगे रहते हैं बहनों, मगर इसके बाहर क्या है, कुरान में अल्लाह ताला हमको क्या फरमा रहे, क्या नसीहत कर रहे। अब कितने मुसलमान है बहनों जो ये सब गलत कामों में लगे। अगर उनको कोई ये आयत समझाएगा कि आग उनका ठिकाना है, तो कितने लोग बच जाएंगे, सोच के देखो बहनों। समझ में आ रहा है? तो हम ये सब बातों का क्या करेंगे बहनों, ध्यान देंगे, क्योंकि पढ़ने के लिए मना नहीं किया जा रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है, इस पर चलना बहुत जरूरी है। यस, सूर्य जुम्मा को जुम्मे के दिन पढ़ते हैं बहुत सारे लोग, हालांकि ये कहीं सुन्नत से साबित नहीं है। सूर्य जुम्मा में जुम्मे के दिन की फजीलत है कि जुम्मे के दिन क्या करना है, क्या उसका हुकूक है, ये पूछो, किसी को नहीं पता, है ना? ये किसी को नहीं पता, पर हाँ जुम्मा जुम्मा पढ़ना है, सूर्य जुम्मा, हालांकि वो साबित नहीं है। समझ में आ रहा है बहनों? तो हम ये सब बातों को क्या करेंगे, याद रखेंगे। ओके, अब ये लोग ये गलत काम क्यों कर रहे थे? हाँ, जब अल्लाह ताला ने मना किया इंसान और जिन्नात को कि एक दूसरे को ऐसे गलत फायदे नहीं पहुंचाना है, गुमराह नहीं करना है, फिर ये लोग ऐसे काम क्यों कर रहे हैं? उसका जवाब अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहा है बहनों, या माशर जिन वर इंस। हाँ, अल्लाह ताला जो है इनसे पूछ रहा है कि ए गिरो जिन्नात और इंसान के, क्या नहीं आए तुम्हारे पास हमारे रसूल, यानी कि तुम्हारे पास कई रसूल तुम में से नहीं आए, बहुत से रसूल नहीं आए जो तिलावत करते थे हम तुम पर हमारी आयतें, और वो तुमको क्या करते थे, डराते थे। यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कह रहे थे, पढ़कर सुनाते थे। इंसान अगर मुझे कोई अरबिक पढ़ के सुनाएगा, आई विल नॉट अंडरस्टैंड। क्यों? क्योंकि अरबी मेरी जुबान नहीं है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका ट्रांसलेशन पढ़ना पड़ेगा, है ना? कोई मुझे समझाना पड़ेगा कि भाई अल्लाह ताला यहाँ पे क्या कह रहा है। तो यहाँ पर बहनों अल्लाह ताला पूछ रहे कि तुम लोग ऐसी हरकतें क्यों कर रहे थे? क्या तुम्हारे पास कोई रसूल नहीं आए? क्या तुम जो आके तुमको ये आयतें पढ़ते और डराते? किससे डराते? इस उस दिन की मुलाकात से तुमको डराते। हाँ, कि तुम हम यहाँ पे इकट्ठा होने वाले हैं, हम लोग कल आखिरत में मिलने वाले, तुमको के पास कोई आया ही नहीं, डराया ही नहीं। हाँ, तो फिर ये लोग जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे? तो वो लोग कहेंगे, फ्यूचर बहनों, फ्यूचर, कि हम गवाह है अपने आप के खिलाफ। अल्लाह, वी बेयर विटनेस अगेंस्ट आवरसेल्फ। या अल्लाह, हम अपने आप से हम खुद गवाही दे रहे हैं बहनों, हम हमारे तरफ से खुद गवाही दे रहे। हम हमारे खिलाफ खुद गवाही दे रहे, और दुनिया की जिंदगी ने हमको धोखे में डाला। हर एक को क्या चाहिए, दुनिया का फायदा चाहिए।
समझ में आ रहा है? क्यों जाते हैं हम लोग मौकिल के पास, क्यों जाते किसी आमिल के पास? हाँ, हम लोग के अंदर सब्र ही नहीं है बहनों। वी वांट एवरीथिंग फास्ट। शादी हुई, बच्चा हो जाना, शादी नहीं हो रही है, शादी जल्दी हो जाना, सब जल्दी जल्दी जल्दी। और अल्लाह के पास क्या है बहनों? सबर, सबर करो, सबर करो, बर्दाश्त करो। अरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुढ़ापे में औलाद हो रही है, हाँ, ऐसे ऐसे नबियों के वाकयात। अय्यूब अलैहिस्सलाम कितने साल बीमारी में सबर में थे बहनों, इलाज करने रोका नहीं क्या? मगर शिफा तुमको नेक्स्ट दिन हो जाना ये जरूरी नहीं है। जरे दिन बीमार होता है कि हम लोग को चालू जाता है, क्या मालूम किसने कुछ कर दिया, क्या क्या हो गया मेरे को, हाँ, असरात हो गए क्या, क्या हो गए क्या? अच्छा बोलो, आयतुल कुर्सी पढ़ने, सूरह फातिहा पढ़ने, सूरह फलक, सूरह नास पढ़ने, अरे ये सब मैं करती छूं, क्या भी होता नहीं, दूसरा कहती बोलो, हाँ, कहती भी चलो, कहती भी दे दो, ये हमारे जहन में बैठ गया है बहन, है ना? यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे सबर करो, जल्दी की क्या बात है? इंसान को क्या चाहिए? जल्दी जल्दी जल्दी, सबको कंपटीशन लगा हुआ है बहन, और ये दुनिया का फायदा सबको चाहिए। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है ना बहनों, कि क्या हुआ, दुनिया की जिंदगी में क्या हो गए, हाँ, धोखे, डेल्यूड हो गए बहनों, धोखे में डाल दिया। और क्या बोल रहे हैं कि हम तो गवाह है बहनों, वो खुद गवाह होंगे अपने खिलाफ। बार बार कहा जा रहा है कि वो कहेंगे हम गवाह है अपने खिलाफ, और यहाँ भी कहा जा रहा है कि वो गवाही देंगे अपने खिलाफ कि बेशक वो लोग कैसे थे, इनकारी थे, वो लोग कैसे थे बहनों, डिसबिलीवर्स थे, हाँ, नाशुक्री थे। काफिर का और एक मतलब क्या है? नाशुक्री थे बहनों। हम लोग फैसले पर अल्लाह के राजी नहीं होते, है ना? हमेशा याद रखो बहनों, ये दुनिया क्या है? टेस्ट है, टेस्ट। हमारा ये जो अल्लाह ताला क्या बोलते हैं कि जन्नत जो है वो क्या है? दारुस सलाम, हाँ, और ये जो घर है दुनिया का घर, ये कौन सा घर है? इम्तिहान का घर है। हमारा तो इम्तिहान लिया जाएगा बहनों, कभी अच्छे दिन आएंगे, कभी बुरे दिन आएंगे। अच्छे दिन पर शुक्र करे, बुरे दिन पर सबर करे। इलाज करने को रोका नहीं है हमको, जो अल्लाह तबारक ताला ने नबी के जरिए जो वजीफे बताए हैं, है ना? हिस्नुल मुस्लिम खोल के देखो बहनों, सब दुआएं आपको मिल जाएंगे। क्या पढ़ना बीमारी में, क्या करना जब कर्जे में है, क्या करना नजर लग गई तो, क्या करना जादू हो गया तो, रुकिया बताती है, सब कुछ है बहनों हमारे पास। पर हम लोग को है ना, हमारी चीजें पसंद नहीं आती, हमको लगता है कोई ज्यादा फायदा नहीं देता, हाँ, हम दूसरों के पास जाते। याद रखना बहनों, एक इंसान, अब जैसे कि एक इंसान था बहनों, वो जाता है पुलिस के पास और बोलता है कि मेरे को जान का खतरा है, जान का खतरा है, मेरे को रिवॉल्वर चाहिए, हाँ, और वो लाइसेंस लेके क्या करता है, रिवॉल्वर ले लेता है, और उसको वाकई में हिस्नुल मुस्लिम, ओके, किताब का नाम है फोर्ट्रेस ऑफ मुस्लिम, हिस्नुल मुस्लिम, ओके। तो ये नबी की सुन्नत है, दुआएं हैं बहनों, उसमें हमारे नबी ने हमको बताए हैं सब, अल्हम्दुलिल्लाह। हम वो सब करें, हम वो सूरतें पढ़े जो हमारे नबी ने हमको बताए हैं, हम वही करें जो अल्लाह अल्लाह ने अपने दीन को मुकम्मल कर दिया, परफेक्ट कर दिया, कंप्लीट कर दिया बहनों। हम वही करें जो हमारे अल्लाह अल्लाह के रसूल और सहाबा ने किए बहन, उसी में कामयाबी है, उसी में तरक्की है। उसके खिलाफ हम ना जाए, ना कुछ करे ना जाए। हमारा तवक्कल हमारे खुद के इसमें होना चाहिए बहन। अब जैसे कि मैं बता रही ना कि एक इंसान था, डरता था बहन, उसने गया पुलिस के पास, बोला कि मुझे जान का खतरा है, मुझे गन चाहिए, रिवॉल्वर चाहिए। उसने लाइसेंस लिया, गन लेकर आ गया, हाँ, चोर आए, हमला किए, और वो उसको जख्मी करके चले गए। ये गया पुलिस के पास और चिल्लाया कि तुमने मेरे को क्या दे दिए, चोर आया था और देखो क्या करके गया, हाँ, गुंडे आए और देखो मेरा हाल क्या कर दिए। तो पुलिस ने कहा कि तुम्हारे पास तो मैंने दिया था रिवॉल्वर, तुमने क्यों नहीं चलाई? तो कहता है कि मेरे को चलाने नहीं आता, मुझे इसको इस्तेमाल करने नहीं आता। तो किसकी गलती है? किसकी गलती है बहनों? हाँ, हमारे पास भी हमारी किताब है, कुरान है, हाँ, हिस्नुल मुस्लिम है, सब किताबें हमारे पास है, सब अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बता के गए हैं, और फिर भी हम लोग नहीं करेंगे तो गलती किसकी है बहनों? सब हमको, हमारे पास भी है। इल्म नहीं है तो फिर नहीं, तवक्कल है तो फिर
غلطی تو ہماری ہے نا بہنوں. ہم کو اندھے ہو کے بھروسہ کرنا ہے, توکل کرنا ہے بہنوں. یاد رکھنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا کیا ہے, کارساز ہے. الحمدللہ ہم اسی پر کیا کرے, بھروسہ کرے. ناشکری, جلدی, یہ جلدی کی دنیا ہے پر ہم کو جلدی نہیں کرنا ہے. صبر, صبر, تقوی ہے نا, برداشت. ہم لوگ کو ہے نا ثابت قدم رہنا ہے. تھوڑا سا برداشت نہیں ہوتا نا بہنوں. پر نبیوں کے واقعات سنو نا بہنوں, نبیوں کے واقعات کیسے صبر کرتے تھے بہنوں. ایوب علیہ السلام, ہاں, ایک دن بیمار ہوئے, ایک ہفتہ, ایک مہینہ اللہ کو بول سکتے تھے, ہے نا, پر کیا صبر بہنوں, کیا صبر, برداشت کر رہے کتنے سال, ہے نا. ہم لوگ تو وہیں پہ گیو اپ کر دیتے کہ پتا نہیں کس نے کچھ کر دیا, یہ وہ, ہے نا. تو یہ سب جتنے بھی قرآن میں واقعات آ رہے بہنوں, ہم اس سے کیا کریں, عبرت حاصل کرے, سبق حاصل کرے. اب دیکھو مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام, ہاں, وہ پڑھتے تھے وہاں پہ آیت کریمہ, بہت فیمس ہے بہنوں. ہاں, اب وہ بیچارے جب وہ 3 اندھیروں میں تھے, مچھلی کے پیٹ میں, پانی کے اندھیرے میں, رات کے اندھیرے میں, ہاں, یعنی کہ اندھیروں میں تھے وہ اب جب مچھلی کے پیٹ میں, تو انہوں نے وہاں دعا کی اللہ سے, اپنی غلطی کا اعتراض کیا اور انہوں نے دعا کی, اللہ نے ان کو کیا کر دیا, آزاد کر دی. ہم نے وہی چیز کو کیا کرتے, 1.25 لاکھ پڑھو, 1.5 لاکھ پڑھو, اتنے لوگوں کو جمع کر کے اتنا بڑھتے کرتے, یعنی کیا سے کیا کر دیے بہنوں. جس کو درد ہے, تکلیف ہے, وہ پڑھے نا. یہ سب کو بٹھا کے پڑھنے کا کیا فلسفہ ہے, ہاں, اس سے کیا ہونے والا ہے بہنوں. جس کو درد ہے وہی دوائی کھاتا ہے نا. کیا کرتے ہیں ہم لوگ, سب کو بٹھا کے سب کو کروسین دیتے ہیں کیا, نہیں نا. جس کو درد ہے وہی کروسین کھاتا ہے نا. پر ہم لوگ دنیا کے لائن سے عقل چلتی ہے کہ نہیں بھائی, جس کو پین ہے وہی انجیکشن لے گا, وہی دوائی کھائے گا, وہی ڈاکٹر کے پاس جائے گا. مگر دین کے لائن سے کیا کرتے, ہاں, سب کو بلاؤ, اتنے لوگ جمع کرو, سب کو دے دو. وہ بیچارہ دل سے پڑھ رہا ہے, سو کے پڑھ رہا ہے, رو کے پڑھ رہا ہے, پڑھو بس اتنے 1.25 لاکھ اتنے بار پڑھنا ہے نا. تو یہ سب حرکتیں ہم کو نہیں کرنا ہے, وہی کرنا ہے جو اللہ کے رسول نے ہم کو بتایا ہے. اوکے, الحمدللہ. اور پھر کیا کہا جا رہا ہے بہنوں, کہ یہی بات ہے, یعنی کہ رسولوں کا بھیجنا یہ سب کیوں تھا بہنوں, کہ نہیں ہے تمہارا رب کہ وہ ہلاک کر دے کوئی بھی بستی کو ظلم سے, اور اس کے گھر والے کیسے ہو, اس کے اہل کیسے ہو, اس کے پیپل کیسے ہو, ان اویئر ہو, غفلت میں ہو. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ, اس کی سنت دیکھو بہنوں, ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی اٹھے اور سب کو برباد کر دیے, نہیں. وہ پہلے کیا کرتا ہے بہنوں, وارننگز بھیجتا ہے, رسولوں کو بھیجتا ہے, کتاب کو بھیجتا ہے, پہلے سمجھاتا ہے, بتاتا ہے, سب کچھ کرتا ہے بہنوں. پھر بھی اگر لوگ نہیں مانتے, نہیں سنتے, نہیں جھکتے, ہاں, پھر وہ کیا کرتا ہے, بستی کو ہلاک کرتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں, نہیں سنتے, نہیں سمجھتے, پھر کیا کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ, ہاں. سڈنلی یکایک اس کا کام نہیں ہے, پہلے وہ کیا کرتا ہے, مہلت دیتا ہے, ڈھیل دیتا ہے, بہت ٹائم دیتا ہے. بندہ نہیں پلٹتا, نہیں جھکتا, پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, اس کی پکڑ کرتا ہے. اور ہر ایک کے لیے درجے ہے بہنوں, اس میں سے جو وہ عمل کرتے ہیں, یعنی ہر ایک کے درجے ہے بہنوں, ہر ایک کے گریڈز ہے, دنیا میں بھی ہے, آخرت میں بھی ہے. اچھے لوگوں کے لیے بھی ہے, برے لوگوں کے لیے بھی ہے. یعنی کہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے نا بہنوں, ہر ایک کا عہدہ ہے, ہر ایک کا درجہ ہے. آخرت میں بھی ہے, جنت میں بھی ہے, دوزخ میں بھی ہے نا. اچھے اعمال کرو گے تو جنت جو ملے گی اس میں بھی درجے ہے, برائی کرو گے, جتنا برائی کرو گے اس میں بھی درجے ہے نا. تو ہر عمل میں, ہر نیکی کرو, گناہ کرو, ہر جگہ مقام اور مرتبہ ہے, جنت میں بھی اور دوزخ میں بھی. اور نہیں ہے تمہارا رب نا واقف اس سے جو تم کیا کرتے ہو, عمل کرتے ہو. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ باخبر ہے, فل نالج ہے بہنوں. ایسا مت سمجھنا کہ اللہ کو نہیں معلوم پڑے گا, میں چھپکے سے یہ کر لوں گی, وظیفہ پڑھ لوں گی, کس کو پتا چلے گا, ہے نا. قرآن کلاسز میں تو بہت بڑے بڑے باتیں کر رہی تھی, اب حالات آئے تو خود بھاگ رہی ہے نا. ایسا بھی ہوتا ہے نا بہنوں, اللہ کو سب پتا ہے, فل نالج ہے, اللہ پر توکل کرے. دیکھو بہنوں, بولتے نا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے, ہاں, یہ یاد رکھنا ہے بہنوں. یہ جو اسلام ہے نا ہمارا دین, اس میں بھی صبر
پر ہی بڑے بڑے انعامات ملتے. صبر صبر صبر, مین چیز جو اللہ دیکھتا ہے نا بہنوں زندگی میں وہ ہے صبر کتنا کرتا ہے انسان, برداشت کتنا کرتا ہے انسان. یہ جو ہمارا ایمان اگر جاننا ہی ہے نا بہنوں کہ میرے اندر ایمان کتنا ہے, تو صرف دیکھ لو کتنا صبر ہے. جتنا صبر ہے نا اتنا ایمان ہے بہن. اینڈ دس از دا ریزن کہ جتنے بھی انبیاء آئے تھے بہنوں, خاص کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, کیا صبر تھا بہنوں ان کے اندر. یعنی ناحق لوگ ان کو کچھ بھی بولتے کرتے سناتے, ہاں ہم لوگ تو ایک کوئی انگلی دکھائے ہم تو اس کو پھاڑ دیتے. آج ہمارا تو یہ حال ہے نا کہ تو نے میرے کو بولی کیسا, تو نے وہ اشارہ بھی کی کیسا, ہے نا, میں نے سنی تو نے میرے بارے میں بولی, بس گئی کام سے ختم, ہے نا. مگر یہاں پہ ہم انبیاء کے واقعات کو اگر دیکھتے ہیں تو ان کے منہ پہ لوگ کیا کیا بولتے تھے, پر وہ لوگ کیا کرتے تھے, صبر کرتے تھے, صبر کرتے تھے. اینڈ یہی وہ ریزن ہے کہ ان کے کیا تھے بہنوں, درجے بہت بلند تھے. اللہ تعالی ہم سب کو برداشت کرنے والوں میں سے بنا دے, صبر کرنے والوں میں سے بنا دے. صبر کا اپوزٹ کیا ہے, غصہ بہنوں. ہم لوگ کو غصہ کتنا آتا ہے نا, ہاں ناک پہ غصہ بڑھا رہتا ہے. ہمارے اندر تو ایروگنس یعنی کہ وہ ایک اکڑ, وہ ایک ہے نا بڑپن, بڑائی. ارے میرے کو کیسا بولے کیسا, ہاں بولے کیسا, میں اتنی بڑے گھر سے آئی ہوں, میں گھر کی بڑی, میں گھر کی بہو, مجھے بولے کیسا, میں غلطیش نہیں کری مجھے بولے کیسا. ہمارا پہلا آ جاتا ہے بہن, ہے نا. انبیاء معصوم تھے بہنوں, معصوم, پھر بھی سن کے لیتے تھے نا, لیتے تھے کہ نہیں لیتے تھے بہنوں. ویسا ہمارے اندر کیا ہونا چاہیے, صبر ہونا چاہیے. معاف کرے, برداشت کرے, مسکرائے بہنوں, غصے کو پی لے. اللہ تعالیٰ کو یہ صفتیں بہت پسند ہے, کیونکہ اللہ بھی تو ایسے ہی کرتا نا بہنوں. ہمارے گناہوں کو دیکھ کر, ہمارے رات دن کے خطاؤں کو دیکھ کر, ہمارے رات دن کی نافرمانیوں کو دیکھ کر وہ پھر بھی تو درگزر کرتا ہے نا, ہمیں معاف کرتا ہے نا. ہم لوگ اتنی بڑی بڑی باتیں کلاسز میں کرتے مگر پریکٹیکلی کتنے غلطیاں کرتے, پھر بھی وہ نیکسٹ دن لا کے بٹھاتا ہے نا ہم کو. تو وہ کتنا درگزر کرتا ہے, کتنا معاف کرتا ہے, کتنا رحیم اور کریم ہے. کیا میں ایسی نہ بنوں بہنوں؟ ہاں تو انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کریں گے, کوشش کریں گے, فکرے کریں گے, ہاں کہ ہم بھی کیا کرے بہنوں, معاف کرے, درگزر کرے, غصے کو پی لے, مسکرائے بہنوں. صحیح بتاتی ہوں کہ جب یہ لاؤ گے نا اپنے اندر, بہت سارے پرابلم سالو ہو جاتے. ایک تو جب سامنے والا بولتا ہے نا بہنوں تو اس میں ایک حقیقت رہتی ہے کہ ہاں کوئی غلطی ہوتی ہے, ہم لوگ سنتے ہیں, اوکے. مگر وہ کچھ زیادہ ہی سنا دیتا ہے سامنے والا, مطلب ایک کے بدلے 10 سناتا ہے. تو ہم لوگ کو تب غصہ آتا ہے کہ بھائی میں نے اتنی بڑی غلطی بھی نہیں کہ تم جتنا سنا رہے ہو, ہے نا. ہاں بھائی غلطی ہو گئی, اتنا ہی ہونا, کیوں تو زیادہ بول رہے ہو, رائٹ. ہمارا یہ آ جاتا ہے. مگر تب اگر میں سن لی بہنوں, اگر اللہ کے لیے میں نے سن لی, برداشت کر لی, معاف کر دی, صبر کر لی, مسکرا لی, تو پتہ ہے بہنوں جو درجے مجھے ملیں گے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ویسا بنا دے, ہے نا. آمین آمین آمین. اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو ویسا بنا دے. اور میں نے سچ کچھ ایکسپیرینس کی ہوں بہنوں, کہ میں نے خود یہ دیکھی کہ جب میں مسکرا دیتی ہوں اور میں ہنس دیتی ہوں اور میں بولتی ہوں چھوڑو نا, کیا کیا لے کے جانے کا ہے, بول دیے کر دیے, چھوڑو چھوڑو چھوڑو. مطلب اس وقت میں من کرتا ہے کہ بدلا لوں, من کرتا ہے کہ منہ بناؤ, من کرتا ہے کہ غصے میں اپنا منہ پھلاؤں, کچھ کام نہیں کروں, اب دیکھنا ٹٹ فار ٹیٹ کروں. یہ سب شیطان ڈالتا ہے بہنوں. مگر جس وقت سوچتی ہوں کہ نہیں چھوڑو نا, اتنا قرآن کلاس میں سیکھتے کیا, یہی سیکھے کیا, کب چینجز آئیں گے, چھوڑو چھوڑو. اور جب نارملی رہیں گے نا بہنوں تو فرق سمجھ میں آئے گا. سامنے والا خود اس کو خود کو احساس ہوگا بہنوں, اور وہ خود جو ہے نا اپنے پاس آئے گا الحمدللہ. اور یہ کرتا کون ہے پتہ ہے, صرف اللہ تعالیٰ. مگر ہمارے اندر وہ وقت ہے نا, وہ ٹائم پہ بہت جب غصہ آتا ہے بہنوں, اس ٹائم پہ تھوڑا سا ایک کنٹرول کرنا, کنٹرول. اوکے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, شیطان ہٹ جائے. اللہ سے اس وقت دعا کرے کہ یا اللہ پلیز صبر کرنے والے مجھے بنا دے, منہ چپ کر دے, مطلب منہ چپ ایک دم سائلنٹ ہو جائے بہنوں, کہ کنٹرول کر لے. آپ خود دیکھنا کہ بہت اچھے ریزلٹس آتے ہیں الحمدللہ. بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے, مگر ریزلٹ بہت اچھے نکلتے ہیں الحمدللہ. سب کریں گے نا انشاءاللہ, ہاں سب بہنیں انشاءاللہ. دیکھو ہم قرآن کلاس میں آتے, ہم نمونہ بنے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بہترین ایگزامپل رکھا بہن,
ہے نا, ان کو جو بھی سامنے رکھ کے چلے گا نا وہ ضرور کامیاب ہوگا. ہی از دا بیسٹ آف دا بیسٹ ایگزامپل ٹو فالو. ان کو رکھ کے بھی, ہاں اتنا دعوے منہ سے کرتے نا ہم لوگ, میں بہت چاہتی نبی کو, ہاں صلی اللہ علیہ وسلم, پڑھتے رہتے, اتنا بولتے, اتنا کرتے, اگر ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے, عمل نہیں کرتے اور ایک مثال بن کے نہیں دکھائیں گے تو پھر کیا فائدہ بہنوں. لوگ ہمارے کلاسز میں کب آئیں گے پتہ ہے, جب ہم ایسی مثال بنیں گے. ہم تو فالو کر رہے ہیں ہمارے نبی کو, ہمارے نبی نے بھی ایسے ہی کیا, کریکٹ. اور اگر میں یہ کر کے دکھاتی ہوں بہنوں تو یاد رکھنا کل کے دن لوگ کلاسز میں یہ بول کر آئیں گے کہ مبین, ہاں مبین میں نے ڈفرنس دیکھی. کیسے ہوا؟ قرآن کلاس میں. او اچھا, تو چلو ہم بھی کلاس جوائن کریں, ہے نا. ایسا نہ ہو کہ ہماری حرکتیں دیکھ کے لوگ اس کلاسز کو چھوڑ کے بھاگ جائے. ہم ایسے بنے بہنوں کہ لوگ جو ہے نا وہ اسلام کو چاہنے والے بن جائے, وہ قرآن سے جڑ جائے. ہم ایسے بنے بہنوں, ایک مثال ہم قائم کر کے چلے جائے. اللہ تبارک تعالی ہم کو اس میں سے بنا دے. آمین آمین آمین. سب بہنیں کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ ضرور کریں گے. انشاءاللہ. اللہ تبارک تعالی ہم کو اس میں سے بنا دے, ہے نا. آمین مصیبت و آمین پریشانی کے وقت میں صبر کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. میں نے کہا نا بہت آسان نہیں ہوتا, اس وقت میں تو دماغ ہی پھر جاتا ہے نا, دماغ ہی آؤٹ ہو جاتا ہے. جیسا لگتا ہے کہ یہ بولوں وہ بولوں, ایسا جواب دوں ویسا جواب دوں. شیطان تو ہے نا برابر جوابات بھی ڈال دیتا ہے دماغ میں, یہ جواب دے, اس کو ویسا جواب دے, تو نے یہ کیوں نہیں جواب دی, تو نے وہ کیوں جواب دی, ہے نا. مگر ہم کس کے لیے برداشت کریں گے؟ اللہ کے لیے, ہے نا. الحمدللہ. لاسٹ آیت پر آ جاتے ہیں بہنوں, جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں اور تمہارا رب جو ہے وہ کیا ہے؟ غنی ہے. ہمارا رب جو ہے وہ بے نیاز ہے, الحمدللہ. اور وہ کیسا ہے؟ رحمت والا ہے, رحیموں کا رحیم ہے بہنوں, ہے نا. ہمارے گناہوں کے باوجود بھی ہم کو مہلت دیتا ہے بہنوں, ہے نا. یہاں پر دیکھو بہنوں وہ کتنا ہم کو چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہے گا تو وہ کیا کر سکتا ہے بہنوں؟ وہ ہم کو ہٹا سکتا ہے, وہ لے جائے گا تمہیں, اور وہ کس کو خلیفہ بنائے گا, کس کو جانشین بنائے گا تمہارے بعد؟ ہاں, وہ اگر چاہے تو وہ کیا کر لے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لے جائے گا تمہیں, اور وہ کیا کرے گا؟ وہ پیدا کرے گا یا خلیفہ بنائے گا تمہارے بعد جس کو وہ چاہتا ہے, جس کو وہ چاہتا ہے. یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نا بہنوں یہاں پہ اہل مکہ کو خاص وارننگ مل رہی ہے, اوکے, اور ہم کو بھی وارننگ مل رہی ہے کہ اگر ہم اطاعت نہیں کریں گے, فرما برداری نہیں کریں گے, اگر ہم جھک کے نہیں چلیں گے, اگر ہم غلط کام نہیں کرتے بہنوں, تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اگر وہ چاہے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ دوسری قوم کو لا سکتا ہے, ہم کو ہٹا کر دوسری قوم کو لا سکتا ہے جیسے کہ وہ چاہتا ہے نا. جیسے کہ اس نے کیا کیا ہے؟ تم کو اٹھایا ہے تمہارے ذریت میں سے, تمہارے نسل میں سے, دوسروں قوم سے, اوکے. جیسے دوسری قوم سے نسل کو اٹھایا ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ہم کو بھی ہٹا کے دوسرے کو لا سکتا ہے, اوکے. الحمدللہ. یہیں تک ہماری آیت تھی. بہت ڈر کا مقام ہے بہنوں یہ, ہے نا, کہ اگر اللہ چاہے تو وہ مجھے ریپلیس کر سکتا ہے بہنوں. ہی کین ریپلیس می. یہ نہ سوچے کہ میں دین کا کام کر رہی ہوں, میں کلاسز چلاتی ہوں, میں سب کچھ کرتی ہوں, میں گھر کا کام کرتی ہوں, میں ہے نا, میں نہیں تو گھر ہی چل سکتا, میں نہیں تو کچھ نہیں ہوئے گا, میں نہیں تو کلاسز نہیں. یاد رکھنا بہنوں یہ جو میں اپنے اندر جو اکڑ ہے نا بہنوں, یاد رکھنا وی کین بی ایزیلی ریپلیسڈ. اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ تو اللہ نے مجھے چنا, اللہ نے مجھے ہدایت دی, اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے, اللہ نے مجھے گھر کا بڑا بنایا, اللہ نے مجھے سکھایا نا. تو جو میں یہ گھر لے کے چل رہی ہوں, گھر سنبھال رہی ہوں, سب کرنے والی میں تھوڑی نہ ہوں. مجھے اللہ نے سکھایا, اللہ نے نالج دیا, اللہ نے تربیت کیا, اللہ نے ہی مجھ سے دین کا کام لیا, اللہ نے مجھے نالج دیا. ہمارے اندر کیسی ہو بہنوں؟ عاجزی ہو. ہمارے اندر اکڑ آئے گا تو
یاد رکھنا بہنوں، اگر اللہ چاہے تو وہ کیا کر سکتا ہے، ہم کو ہٹا کے دوسری قوم کو بھی لا سکتا ہے. اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے نا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، اس کے فرما برداروں میں سے بنائے. جو بہنیں لیٹ آئی تھی اور جو کہہ رہی تھی ریکارڈنگ کا، تو میں ذرا سا بتا دیتی ہوں اس کا کہ کیا بتانے کا تھا مجھے. ہاں، کہ ایک راجا تھا بہنوں، اوکے، راجا تھا، بہت ہی شدید پیاس لگی تھی اس کو، اور اتنا پیاس کے مارے بہت تڑپ رہا تھا، موت کے قریب ہو گیا تھا. ایک باہر جنگل میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ تھا، پانی ختم اور بہت پیاسا ہو گیا تھا. ایک جھوپڑی دکھی، وہاں پہ جا کے کھٹکھٹایا، پانی مانگا. وہ جو بوڑھا انسان تھا اس نے پانی دیا، پر پانی کیسا تھا بہنوں، پانی جب وہ فوراً اس نے چھین کے جب پانی پینا شروع کیا تو راجا کو پانی کے بیچ بیچ میں کچھ آ رہا تھا، بیچ بیچ میں کچھ آ رہا تھا. ہاں، مطلب پانی پی رہا ہے، کچھ تھوک رہا ہے، پانی پی رہا ہے اور تھوک رہا ہے. یعنی کہ وہ بہت اریٹیٹنگ ہو رہا تھا راجا کو کہ بھائی پانی تو دے دیا، پیاس تو بجھ رہی ہے، بچنے کے قریب ہو گیا، موت سے بچ گیا، مگر یہ بیچ بیچ میں کیا آ رہا ہے، بیچ بیچ میں کیا آ رہا ہے. اور جیسے راجا نے پورا وہ جو پاٹ پانی جو پی لیا تو راجا جو ہے غصے میں آ گیا، کہا کہ بھائی اس کو پکڑ لو، یہ بڈھے کو چھوڑو مت، اس کو ہے نا لے کے چلو ساتھ میں. تو کہا کہ کیا ہو گیا، تو بولا کہ تم نے ایسا پانی دیا، ٹھنڈا پانی تو دیا، پیاس تو بجھی، میری موت تو بچ گئی، مگر پانی کے بیچ بیچ میں کیا آ رہا تھا، کیا آ رہا تھا، ہے نا. تو وہ کیا بولتا ہے بڈھا کہ میری پہلے بات سن لو، پھر جو کرنا ہے کرو. تو کہا کہ بتاؤ کیا. تو کہا کہ دیکھو کہ میں نے یہ سنا تھا کہ اگر کوئی انسان بہت شدید پیاس میں اگر ٹھنڈا پانی لگاتار پی لے تو وہ کیا ہو سکتا ہے، مر بھی سکتا ہے. تو میں نے جان مجھ کے آپ کے پانی میں کیا کیا، چاول کے دانے ڈالے، تاکہ آپ کے بیچ بیچ میں وہ کیا آتے رہے، چاول کے دانے آتے رہے، تاکہ آپ جو سپیڈ میں پانی پیو گے نا وہ سپیڈ کیا ہو جائے، کم ہو جائے. تو یہ میں نے کیوں کیا، آپ کی جان بچانے. تو جیسے راجا وہ سنتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کے وہ بوڑھے کو چھوڑ دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، الٹا اس کو اشرفیہ دیتا ہے کہ تو نے میری جان بچا لی، ہے نا. پانی پینا بڑی بات نہیں، مگر ایک ساتھ پیتا تو اس کے لیے خراب ہوتا تھا، اس کی موت کا ذریعہ بنتا تھا، مگر اس نے کیا کیا، اس کو بچا لیا، ہے نا. تو اسی طرح بہنوں یہاں پر دنیا کی زندگی میں اگر اللہ تعالی ہم کو لگاتار نعمتیں دیتا رہے گا نا، ہم اللہ کو ہی بھول جائیں گے. کیا ہوتا ہے بہنوں، پیسہ پیسہ سب کو چاہیے، پیسہ ہے نا، مگر پیسے اگر آتے رہیں گے آتے رہیں گے آتے رہیں گے تو کیا ہوتا ہے، انسان کو پتا ہے بہنوں، اس کو آتا ہے کہ میں پیسے خرچ کیسے کروں. پھر وہ کیا کرتا ہے، کیا کرتا ہے، ایکسٹرا ویگنٹ کرتا ہے نا، وہ اسراف کرتا ہے. وہ بولتا ہے چلو میں دعوتیں رکھوں گا، چلو میں گھومنے پھرنے جاؤں گا، چلو میں یہ کروں گا، چلو میں وہ کروں گا. اور پھر ایسے لوگوں کے اندر کنجوسی بھی آ جاتی ہے بہن، سمجھ میں آ رہا ہے. یعنی اتنا پیسہ آ جاتا ہے کہ انسان غلط سلط جگہ اس کو پتا ہی نہیں چلتا کہ کہاں خرچ کرنا کہاں نہیں کرنا، اور کنجوسی پن بھی آ جاتا ہے، اپنے اوپر ہی خرچ کرتا ہے نا. تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی ہماری حفاظت کیسے کرتا ہے کہ کبھی خوشی کبھی غم، ہے نا. اس کو پتا ہے کہ کس کو کیسے کتنا دینا. اگر زیادہ دے گا، ہاں، اس کو پتا ہے کہ اب میں اس کو اتنا دے دوں گا یہ میرے کو بھول جائے گا، یہ گناہ کر بیٹھے گا. اس کو کتنا دینا، کب دینا، کیسے دینا، یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے. اللہ کو برابر پتا ہے کس کو کہاں رکھنا، کب دینا، کتنا دینا. ہاں، ورنہ وہ کیا ہوئے گا، تہجد میں اٹھتا تھا وہ اٹھنا چھوڑ دے گا، اس کو سب مل گیا، وہ ابھی اٹھ ہی نہیں رہا ہے، وہ اللہ کو بھول جاتا ہے نا. اسی طرح بہنوں اللہ تبارک تعالیٰ جب بندوں کو بڑے بڑے درجے دینا چاہتے ہیں تو اس کو کیا کرتے ہیں بہنوں، ابھی سمجھ جاؤ کہ کسی کو اللہ تعالیٰ جنت فردوس دینا چاہتے ہیں، پر جنت فردوس کے لیے وہ جو عبادت کر رہا ہے وہ کافی نہیں رہتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے، میری نماز، میرا قرآن، میرا جو عبادت ہے وہ مجھے وہ درجے تک پہنچا نہیں پا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو دینا ہے جنت فردوس اور میں ویسے عمل نہیں کر رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے پتہ ہے بہنوں، اس بندے کے اوپر ایسے حالات لاتے، ایسے اس کا آزمائش میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ اس میں پاس ہو کے اس کو کیا ملے، جنت فردوس ملے. سمجھ میں آ رہا ہے. جیسے کہ مثال میں، جیسے کہ ایک انسان ہے وہ نماز قرآن پڑھ رہا ہے پر وہاں تک نہیں پہنچ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا دے گا، بیماری دے گا، مشکلات دے گا. اس کو ہے اس کی بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، شوہر کا جاب چلا گیا، اس کو یہ حالات اور وہ حالات، اور وہ اس پہ صبر کر رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو رہا ہے. کیوں؟
क्यों बहनों, वो तो अल्लाह से खुश है, वो फरमाबरदार है, पर उसके ऐसे कामों से उसको क्या मिलेगा कल? जन्नत फिरदौस। समझ में आ रहा है? ये अल्लाह की सुन्नत है, सुन्नत बहनों। हमको लगता रहेगा कि अरे वो लड़की औरत तो नाताजुद गुजार है, जब देखे तो रोजे रखती है, इतनी नेक है, हिजाब वाली है, कुरान क्लास में रहती है, फिर देखो ना उसको कितनी परेशानी है, उसके बच्चे के लाइन से परेशान, शौहर के लाइन से परेशान, वो तो देखो ना हमेशा रोती रहती है, हमेशा उसको जो गरीबी रहती है ना, हम लोग को दिखता है बहनों, पर अल्लाह तबारक ताला उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अल्लाह को देने का जन्नत फिरदौस, और वो उस मकाम तक नहीं पहुंच पा रही है उसकी इबादत से, तो अल्लाह तबारक ताला उसको फिर क्या करते, वैसे हालात, वैसे बीमारी, वैसे मुश्किलात, वैसे आजमाइश उसको मुब्तला करते हैं, ताकि वो उसमें सब क्या हो जाए, पास होके वो उसको क्या दर्जे मिले, जन्नत फिरदौस के दर्जे मिले। समझ में आ रहा है बहनों? ये है अल्लाह की सुन्नत, ये है अल्लाह की हिकमत, ये है अल्लाह का ये निजाम, जो हम लोग को समझ में नहीं आता। हम लोग बोलते देखो ना क्या फायदा है, इतनी नमाज पढ़ती है, देखो उसके ऊपर कैसे हालात है, हम लोग अच्छे हैं ना इससे, हम लोग देखो दुनिया में तो हम लोग फिर भी एंजॉय कर रहे, देखो ना वो इतना दिन को के क्या फायदा, उसको तो अक्खा टाइम रोती रहती। हम लोग को दिखने में ऐसा आता है, पर सूरह कहफ में हम लोग पढ़ते हैं ना बहनों, हाँ सूरह मतलब हमेशा ये कुरान में भी याद आती है कि अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। हो सकता है कि जो चीज तुम्हारे लिए अच्छी है, तुमको हमको लगता है वो अच्छी है, पर अल्लाह को पता है कि वो चीज तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। हम लोग मांगते माल दे अल्लाह, माल दे, अल्लाह को पता है मैं माल दूंगा ना ये उसी में गुम हो जाएगी, ये बर्बाद हो जाएगी, ये शायद आग में चले जाएगी। अल्लाह को हम लोग मांगते हैं, पर अल्लाह नोज कि ये तुम्हारा हमारे हक में बेहतर नहीं है ना। ये ताजुद में उठ रही थी, अब नहीं उठ रही है, अल्लाह को पता है मैं दे दूंगा ना इसको पैसे, ये ताजुद में नहीं उठेगी, मैं दे दूंगा ना पैसे, ये मेरे को ही भूल जाएगी। तो अल्लाह को पता रहेगा कि किसको कब कैसे देना, कितना देना। समझ में आ रहा है? उसके पीछे क्या हिकमत छुपी है हमको नहीं पता, पर हम किसी को जजमेंट ना करें। हम जज करते हैं ना देख के कि अल्लाह ये ऐसी, ये वैसी, ये वैसा, ये वैसा, नहीं, वी आर नोबडी टू जज। हमको सिर्फ अपने आप के अंदर देखे, अपने खुद के फैसले करे, हाँ अल्लाह तबारक ताला हमारे खुद की इस्लाह करे, और हमको किसी पर भी नजर रखना नहीं है, खुद की इस्लाह करते रहना है। और अल्लाह की ये सब बातों के पीछे क्या हिकमत है वो कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के, है ना। तो हम ये सब बातों को क्या करें बहनों, याद रखे। ओके, अल्लाह तबारक ताला हम सबको बोलने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन आमीन आमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व कीना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम।